حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں آیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجیے. وہ چرواہا جو بکریاں چرانے والا ہے، گرمیوں کے دن ہیں، اس کو جب کہا گیا کہ آئیے دسترخوان پر آپ بھی بیٹھے، تو چرواہا کہتا ہے میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا رمضان تو نہیں ہے، نفلی روزہ ہی ہوگا. اتنی گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں تمہیں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو. تو چرواہا کہتا ہے اللہ کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں. پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں اس کا کوئی بدلہ ہو جائے، اس کی کوئی معافی مل جائے. حضرت عبداللہ نے اب اس چرواہے کا ایک امتحان، بکریاں بہت ساری تھی اس کے پاس، ایسا کرو ایک بکری دے دو، اس کی ہم سے قیمت بھی لے لو، گوشت بھی ہم تمہیں دے دیں گے، تم اس گوشت سے افطار بھی کر لینا. آفر تو اچھی تھی کہ ایک بکری دو، اس کے پیسے بھی لو، اس کا گوشت بھی لو، اس کو کھا پی کے افطار بھی تم کر لینا. اس نے جواب دیا یہ بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے. حضرت عبداللہ نے پھر آزمانے کے لیے فرمایا کہ مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری کھا گیا. اتنی ساری بکریاں ہیں، بکریاں چرانے والوں کے ساتھ تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، تم پیسے پکڑو اپنے. غلام نے کیا کہا؟ تو پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ اگر آقا کو یہ کہنا ہے کہ بکریاں بھیڑیا کھا گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کدھر ہے پھر اگر مجھے جھوٹ بولنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو کمال کا بندہ ہے، روزہ دار بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، اب کیا ہوا؟ ایک آفر تو ٹھکرایا نا، ایک بکری کے پیسے مل رہے تھے، حرام کے تھے، نہیں لیے. حضرت عبداللہ واپس آئے مدینہ شریف، اس مالک کو تلاش کیا جس کی بکریاں تھیں. مالک کو کہا ساری بکریاں بھی مجھے بیچ دو، اس غلام کو بھی مجھے بیچ دو. ساری پیمنٹ کی. اب چرواہے کو بلایا، کہا تو بھی آزاد، یہ بکریاں بھی ساری تیری ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب اس میں بہت ساری باتیں، اس ایک واقعے میں کاش کہتے ہیں نا ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، ایسا خوف خدا مجھے اور آپ کو مل جائے. اکیلا تھا، مالک دیکھ نہیں رہا تھا، پیسے سامنے تھے، حرام کے تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کاش آج حرام کمانے والا جب اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں آتی ہیں، چاہے وہ رشوت کی ہو، چاہے وہ سود کی ہو، چاہے وہ دھوکے کی ہو، چاہے وہ ڈکیتی کی ہو، چاہے وہ اغوا برائے تاوان کی ہو، کوئی قسم کا حرام کام سامنے آئے، اللہ کرے یہ جواب دل سے نکلے کہ پیسہ تو بہت ہے مگر حرام کا ہے، اللہ دیکھ رہا. اب دیکھو نا، ایک بکری چھوڑ دی، اللہ نے پورا ریوڑ دے دیا نا، ہے آزاد بھی کروا دیا. یہ ہمیشہ ہوگا، آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پہلے حرام آئے گا آپ کے سامنے، اور آپ اگر حرام کو ٹھکراتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، پھر دیکھیں اللہ غیب کے خزانوں سے کیسا عطا فرماتا ہے، پھر دنیا بھی عطا فرماتا ہے، پھر آخرت بھی عطا فرماتا ہے.